بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کے بیان میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر عادت، ہر خصلت اس قابل ہے کہ اس کو چنا جائے اور اس کا اتباع کیا جائے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ جل شانہ نے اپنے لاڈلے اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے اس جماعت کو چنا اور چھانٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں بنی آدم کے بہترین قرن اور زمانے میں بھیجا گیا، اس لیے ہر اعتبار سے یہ زمانہ خیر کا تھا۔ زمانے کے بہترین آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رکھے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنازے سے واپسی اور ایک عورت کی دعوت۔ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ عورت کا پیام کھانے کی درخواست لے کر پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدام سمیت تشریف لے گئے اور کھانا سامنے رکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ چبا رہے ہیں، نگلا نہیں جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بکری کا گوشت مالک کی بغیر اجازت لے لیا گیا۔ اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ریوڑ میں بکری خریدنے آدمی بھیجا تھا، وہاں ملی نہیں۔ پڑوسی نے بکری خریدی تھی، میں نے اس کے پاس قیمت سے لینے کو بھیجا، وہ تو ملے نہیں، ان کی بیوی نے بکری بھیج دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیدیوں کو کھلا دو۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان کے مقابلے میں ایک مشتبہ چیز کا گلے میں اٹک جانا کوئی ایسی اہم بات نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلاموں کو بھی اس قسم کے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے کی کھجور کے خوف سے تمام رات جاگنا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات جاگتے رہے اور کروٹیں بدلتے رہے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج نیند نہیں آتی۔ ارشاد فرمایا کہ ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، میں نے اٹھا کر کھا لی تھی کہ ضائع نہ ہو، اب مجھے یہ فکر ہے کہیں وہ صدقے کی نہ ہو۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، اقرب یہی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی ہوگی، مگر چونکہ صدقے کا مال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آتا تھا، اس شبہ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر نیند نہ آئی کہ خدا نخواستہ وہ صدقے کی ہو اور اس صورت میں صدقے کا مال کھایا گیا ہو۔ یہ تو آقا کا حال ہے کہ محض شبے پہ رات بھر کروٹیں بدلیں اور نیند نہیں آئی۔ اب غلاموں کا حال دیکھو کہ رشوت، سود، چوری، ڈاکہ، ہر قسم کا ناجائز مال کس سرخ روئی سے کھاتے ہیں اور ناز سے اپنے کو غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمار کرتے ہیں۔ ایک اور واقعے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک کاہن کے کھانے سے قے کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو غلے کے طور پر اپنی آمدنی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کچھ کھانا لایا اور حضرت نے اس میں سے ایک لقمہ نوش فرما لیا۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ روزانہ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کس ذریعے سے کمایا، آج دریافت نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے دریافت کرنے کی نوبت نہیں آئی، اب بتاؤ۔ عرض کیا کہ میں زمانہ جاہلیت میں قوم پر گزرا اور ان پر منتر پڑھا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا آج میرا گزر ادھر کو ہوا تو ان کے یہاں شادی ہو رہی تھی، انہوں نے یہ مجھے دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا۔ اس کے بعد حلق میں ہاتھ ڈال کر قے کرنے کی کوشش کی، مگر ایک لقمہ وہ بھی بھوک کی شدت کی حالت میں کھایا گیا نہ نکلا۔ کسی نے عرض کیا کہ پانی سے قے ہو سکتی ہے۔ ایک بہت بڑا پیالہ پانی کا منگوایا اور پانی پی کر قے فرماتے رہے یہاں تک کہ وہ لقمہ نکلا۔ کسی نے عرض کیا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، یہ ساری مشقت اس ایک لقمے کی وجہ سے برداشت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ لقمہ نکلتا تو میں اس کو نکالتا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بدن مال حرام سے پرورش پائے
آگ اس کے لیے بہتر ہے۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے بدن کا کوئی حصہ اس لقمے سے پرورش نہ پا جائے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قسم کے واقعات متعدد بار پیش آئے کہ احتیاط مزاج میں زیادہ تھی، تھوڑا سا بھی شبہ ہو جاتا تھا تو قید فرماتے۔ بخاری شریف میں ایک اور قصہ اسی قسم کا لکھا ہے کہ کسی غلام نے زمانہ جاہلیت میں کوئی کہانت یعنی غیب کی بات نجومیوں کے طور پر کسی کو بتلائی تھی، وہ اتفاق سے صحیح ہو گئی۔ ان لوگوں نے اس غلام کو کچھ دیا جس کو انہوں نے اپنی مقررہ رقم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لا کر دے دیا۔ حضرت نے نوش فرمایا اور پھر جو کچھ پیٹ میں تھا سب طے کیا۔ ان واقعات میں غلاموں کا مال ضروری نہیں کہ ناجائز ہی ہو، دونوں احتمال ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال احتیاط نے اس مشتبہ مال کو بھی گوارا نہ کیا۔ فضائل نماز میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جماعت کو ضروری سمجھو۔ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کھیتی باڑی میں مشغول رہتے ہیں اگر 3 آدمی ہوں تو ان کو جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے، بلکہ 2 کو بھی جماعت سے پڑھنا اولیٰ ہے۔ ہر کسان عام طور سے اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں کہ ان کے لیے کھیتی کی مشغولی اپنے نزدیک کافی عذر ہے۔ جو بہت دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اکیلے ہی پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ اگر چند کھیت والے بھی ایک جگہ جمع ہو کر پڑھیں تو کتنی بڑی جماعت ہو جائے اور کتنا بڑا ثواب حاصل کریں۔ 4 پیسے کے واسطے سردی، گرمی، دھوپ، بارش سب سے بے نیاز ہو کر دن بھر مشغول رہتے ہیں، لیکن اتنا بڑا ثواب ضائع کرتے ہیں اور اس کی کچھ پرواہ بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ لوگ اگر جنگل میں جماعت سے نماز پڑھیں تو اور بھی زیادہ ثواب کا سبب ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 50 نمازوں کا ثواب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بکریاں چرانے والا کسی پہاڑ کی جڑ میں یا جنگل میں اذان کہتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس سے بے حد خوش ہوتے ہیں اور تعجب اور تخافت سے فرشتوں سے فرماتے ہیں، دیکھو جی میرا بندہ اذان کہہ کر نماز پڑھنے لگا، یہ سب میرے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دی اور جنت کا داخلہ طے کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ پاک جو بیمار ہیں تمام مسلمان بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت، چین، سکون، عافیت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔